الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے مکی صورتوں کے مضامین پڑھے کہ جو 80 سے زائد مکی صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، کل 114 صورتیں ہیں۔ تو ان 80 سے زائد صورتوں کا جو مرکزی مضامین تین ہیں۔ ایک ہے عقائد و ایمانیات۔ یہ مکی صورتوں میں کہاں پر ہیں عقائد و ایمانیات؟ جلدی بتائیں۔ بھائی ہم نے کل پڑھے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، سوالوں کا جواب دیا کریں۔ آخری دو پاروں میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے جواب دینے میں؟ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ آخری دونوں پارے 29واں اور 30واں 60 صورتیں توحید، رسالت اور آخرت کا مجموعی طور پر بیان ہے۔ اچھا، پھر تھا قصص الانبیاء اور انباء الرسل۔ قصص قصے کی جمع ہے اور انباء نبا کی جمع ہے، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، بڑی خبر، ہیڈ لائن جسے کہتے ہیں آپ۔ تو یہ قصص الانبیاء اور انباء الرسل مکی صورتوں میں کہاں پر ہیں؟ سر سورہ الاعراف، ہود اور شعراء۔ ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو تین بڑی صورتیں ہیں۔ ہجر، نصب، الکبوت میں بھی ہیں۔ جی، سورہ ہجر، الکبوت، سورہ الکبوت اور سورہ نحل میں بھی ہیں۔ یہ قرآن میں کم از کم 36 صورتوں میں انباء اور رسل اور قصص الانبیاء بیان ہوئے ہیں، کم از کم 36 مکی صورتوں میں۔ قرآن برائے کرم غور سے پڑھیں، قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے روئے زمین پر۔ جی سر، بالکل۔ کل میں نے آپ کو پڑھایا، میں نے آج اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے ہینڈ آؤٹ نہیں پڑھا بالکل۔ اچھا، اب مجھے ایک اور بات بتائیں، آخری بات جو کل میں نے بھی کوئی سوال آپ کا ہے تو کر لیں، ورنہ پھر میں سوال کروں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ عقائد و ایمانیات جو ہے وہ آخری دو پاروں کا مضمون ہے، اور قصص الانبیاء اور انباء اور رسل کچھ کم از کم 35-36 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ تیسرا جو مضمون ہے اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ، یہ قرآن مکی صورتوں میں کہاں بیان ہوا ہے؟ سورہ بقرہ سر، سورہ نور، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ سر جی یہ یہ ہے، بھی آخری پارے پہ 30ویں پارے میں سورہ وہ ہے بس ہما۔ بس 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 30ویں پارے میں نہیں ہے۔ ہاں بتائیں، کچھ چھوٹی موٹی ہیں، کہاں ہیں والا؟ سر جی دیکھیں، سورہ عادیات ہے، سورہ ایک ہم۔ خدا کا خوف کریں۔ آپ لوگ قرآن کو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمجھ کے پڑھیں۔ بتائیں نا مجھے کہ کہاں ہے مکی صورتوں میں اخلاقی تعلیمات؟ کل میں نے پڑھایا آپ کو، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، اب سوال نہ کل کیا نہ آج کر رہے ہیں۔ آپ بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں، خدا کے لیے بالکل سوال نہیں کرتے۔ میں ڈے 1 سے آپ کی منتیں کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے سوال کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھیں۔ اگر میں جواب نہیں دے سکا تو آپ میں سے کسی کو کوئی جواب دے دے گا، لیکن سب کے تعلیم
اور علم اس وقت اضافہ ہوتا ہے جب ہم خود غور سے پڑھ کے سمجھ کے سوال کریں. اچھا، آپ بڑے غور سے سنیں اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو سوال کریں. سب سے پہلے جو قرآن مجید میں جہاں اخلاقی تعلیمات کا بیان ہوا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو سورہ مومنون میں جو پہلی قد افلح المومنون الذین ہم عن صلاتہم، وہ ہم فی صلاتہم خاشعون سے شروع ہوتی ہے، اور ان 9 آیات میں آدھی آیات فلاح پانے والوں کے لیے اخلاقی تعلیمات ہیں کہ وہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور اخلاق میں آپ کو پتہ ہے دیانت، امانت وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. تو پہلی جگہ جہاں پہ خوب اس کا مضمون آیا ہے وہ ہے سورہ مومنون کی آیات 1 تا 9 کہ جنت میں کون جائیں گے، وہاں اعلیٰ اخلاق والوں کا ذکر ہے. اچھا، دوسری جگہ بتائیں. دوسری جگہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. معارج. جی معارج. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو پہلے کہاں تھے آپ سر جب جی وہ میں ذرا لیٹ وہ انٹر ہوئی ہوں. لیٹ انٹر نہ ہوا کرے نا، کیونکہ شروع میں چیزیں بہت اہمیت کیا. تو دوسری جو صورت جس میں اخلاقی تعلیمات کا مکی صورت ہے، کثرت سے ذکر ہے، وہ ہے سورہ المعارج. لکھ لیں، آیات ہیں سورہ المعارج کی 18 تا 39. آیات 18 تا 39. سورہ مومنون کی 1 تا 9. اچھا، اس کے بعد آپ سورہ ہمزہ جو ہے 30ویں پارے میں آخری صورتوں میں ہے، سورہ الحمزہ. بلا اس میں کیا اخلاقی تعلیمات ہیں؟ قرآن آپ کے پاس ہے، کھولیں ذرا تاکہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے. سورہ ہمزہ جو ہے وہ آپ کی 104 نمبر صورت ہے قرآن میں. اس میں کیا اخلاقی تعلیمات ہیں؟ جی پہلی آیت جو ہے. پہلے آپ چپ رہیں، آپ چپ رہیں. جی جلدی بتائیں. سر جی بخیل کا ذکر ہے جو سر مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے. تو یہ سر معمولی بات ہے. پوری صورت وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا جو وَعَدَّدَهُ. میں سوال کر رہا ہوں اس کو بتائیں. دیکھیں، یہ بخل کی انتہا ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ذرا غور فرمائیں کہ کس قدر مذمت کی جا رہی ہے مال کو جمع کر کے اور اس میں سے اللہ انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا. کبھی آپ ہمیشہ سوچیں کریں کہ قرآن بالکل ابتدا میں یہ سورہ جو ہے کس قدر اس بات کی مذمت ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ وہ مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرے تاکہ وہ قیامت کے دن اجر پا سکے، وہ جمع کر کر کے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. وہ تو جب مرتا ہے تو سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. اتنی بڑی باتیں ہیں، آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے؟ اچھا، اسی کے ارد گرد ایک اور صورت ہے بالکل اس کے قریب میں، اور وہ بھی اخلاقی تعلیمات کے بارے میں ہے. کون سی ہے؟ تکاثر. جی، تکاثر. سورہ تکاثر بھی ہے اور سورہ معون بھی ہے. آرایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. دھکے مارتا ہے، انتہائی برا انسان ہے، برے اخلاق کا ہے. لا یحض علی طعام المسکین.
قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا کہ قرآن صرف ثواب کی کتاب ہے، ثواب مشروط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. اصلاح اور تربیت کا سب سے بڑا کام قرآن نے کیا ہے، تاریخ گواہ ہے اس پہ. اور ہم قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے، میں اور آپ ہی، اب اس ہمارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو تو پھر قرآن سے ہمارا کون سا تعلق ہے؟ اچھا، ایک چیز اور، اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت البر، آیت البر کون سی ہے بلا؟ دیکھیں نا، یہ ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے کہ آیت البر کس کو کہتے ہیں. 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل ہاں، المشرق لیکن اس میں والمغرب ایک ولا منٹ ڈاکٹر صاحبہ، ایک منٹ، اس نیکی کی تعریف میں عبادات کے بعد سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والیتام والمسکین والمساکین. والسائل تو یہ ساری اخلاقی تعلیمات ہیں. نیکی کی ڈیفینیشن جو ہے، جو آیت البر بقرہ کی 177، اس کے اندر جو نیکی کی ڈیفینیشن ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات عبادات کے بعد سر فہرست ہیں. عقیدے کے بعد اخلاقی تعلیمات ہیں. پڑھ لیں آپ، بات سنیں، سمجھیں، سوال کریں اگر کلیئر نہیں ہے تو. اب سر آپ اسی جی میں سوال. سر سورہ بقرہ میں، ہاں جی، اسی آیت میں جہاں پہ مساکین کا ذکر ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، یتیم کا ہے، یہ آپ بالکل غلط بات ترتیب. کر رہی ہیں. ہمیں بقرہ مدنی ہے اور آج پڑھیں گے. بات ہو رہی ہے صحیح، مدنی مکی صورتوں کی. گڑ ٹھیک مٹ ٹھیک. مت کریں. آج ہم بات کریں گے مدنی صورتوں کی، کل مکی کی، اور آج بھی میں مکی کو اس لیے کہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پڑھیں، غور کریں، سوال کریں، تاکہ مزہ آئے کہ آپ قرآن سمجھ رہے ہیں. آپ مکی صورتوں کے ساتھ آپ مدنی کو گھسیڑ رہے ہیں. کوئی سوال مکی صورت کے 3 کے بڑے مضمون ہیں: عقیدہ ایمانیات نمبر 1، نمبر 2 اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ، نمبر 3 قصص الانبیاء اور انباء اور رسل. سورہ الحجرات بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہوش میں آئیں، وہ مدنی صورت ہے. کیا جی بات سر، کرتے ہیں آپ؟ جی سر، ٹھیک ہے، بالکل. ان کے مضمون الگ آ جائیں گے. ہم نے بات ٹاپک ہے مکی صورتوں کے مرکزی مضامین. کوئی سوال اس پہ، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. دیکھیں، ہم نے، آپ اچھی طرح سمجھیں، ہم نے یہ بالکل کلیئرلی سمجھا ہے کہ مکی صورتوں میں عقیدہ ایمانیات کا بیان کہاں ہے، آخری 2 پارے. اخلاقی تعلیمات اور تزکیہ قرآن بھرا پڑا ہے. اور پھر قصص الانبیاء اور انباء اور رسل، سب چیزیں میں نے، اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. جی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی جو 15 وہ پوائنٹس ہیں اخلاقی تعلیمات کے اوپر. وہ تو پورا قرآن ساری مکی صورتوں میں اور بہت جگہ پر ہیں. میں نے آپ کو چند مین جگہ بتائی ہیں تاکہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مکی صورتیں مرکزی مضامین ہے، تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ سورہ ہمزہ کو دیکھیں، سورہ المعون کو دیکھیں، سورہ معارج کو دیکھیں، سورہ فرقان کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی جی سر. یہ تذکیر ایام اللہ سے کیا مطلب ہے؟ پہلے آپ مجھے اس بات کو، تذکیر بایام اللہ، یہ حضرت کیا نام ہے ان کا، بڑے مشہور مفسر ہیں، تذکیر بایام اللہ جو ہیں وہ سر ہیں. جی میں بتاؤں،
جی میں بتاؤں کیا جی کہا شاہ آپ نے؟ ولی اللہ تذکیر شاہ ولی شاہ اللہ ولی ایام اللہ اللہ رحمہ اللہ، انہوں نے تذکیر بے ایام اللہ، اور یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے، اور یہ وہی ہے جو انباء اور رسل ہیں، کہ وہ خاص دن، وہ خاص خبریں جب انبیاء کی قوموں پر نہ ماننے کے بعد، مہلت کے بعد ان پر عذاب آیا، یہ ہے تذکیر بے ایام اللہ، جس کو ہم یہاں کہہ رہے ہیں قصص الانبیاء اور انباء اور رسل۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، کاش سب لوگ اسی طرح سوال کر کے چیزوں کو کلیئر کریں۔ اچھا، اب آخری بات وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے بہترین اخلاق کے حوالے سے، اس کی کتنی اہمیت اور کتنی ضرورت، قرآن نے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا بتایا ہے کہ تمہاری اخلاقی تعلیمات میں تم فضائل کو اپناؤ گے اور رذائل کا تم جو ہے اس سے اجتناب کرو گے، اس کے لیے قرآن کا کیا اصول بتایا قرآن نے؟ خدا کے لیے یہ نوٹ لکھتے جائیں اور ان کو فائنل کریں، پھر قرآن میں پڑھیں، پھر اگر سوال ہو تو مجھ سے سوال کریں۔ آپ بڑے غور سے سنیں، نماز کیا کرتی ہے بلا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور فحاشی سے بچنا، منکرات سے بچنا، یہی تو بہترین اخلاق ہے۔ تو نماز خود بہت بڑا ذریعہ ہے بہترین اخلاق کے حصول کا۔ نمبر 2، روزے کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے اس لیے فرض کیا یہ روزہ تاکہ تم کیا حاصل کر سکو؟ لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون۔ اچھا، یہ تقوی کیا ہے بلا؟ سر نیکیوں میں جلدی کرنا اور برائی سے بچنا تو یہ اخلاق بہتر بنائے گا کہ نہیں یہ جذبہ؟ بنائے گا سر۔ تو پھر کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ بھائی یہ تقوی کا حصول دراصل تقوی آپ کو تزکیہ کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کے اخلاق کا تزکیہ ہو رہا ہے تقوی کی وجہ سے، آپ کے عبادات کا تزکیہ ہو رہا ہے، آپ کے کلام کا تزکیہ ہو رہا ہے، ہر طرح کا تزکیہ تقوی کے اصول اپنانے سے ہوتا ہے۔ لہذا روزہ بھی ایک اصلاح اخلاق کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ انفاق فی سبیل اللہ یا زکوٰۃ، یہ کیسے اصلاح اخلاق کا ذریعہ ہے؟ دیکھیں، آپ اتنے سارے لوگ لائن پہ ہیں، دوسرے لوگ بولا کریں تاکہ آپ کے بولنے سے، آپ کی بات کرنے سے جواب میں بہت ساری چیزیں آپ کو دوبارہ جب ریپیٹ کرتے ہیں تو کلیئر ہوتی ہیں۔ سر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو مال مال کی کی محبت محبت کم کرتی ہوتی ہے، ہے۔ دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو سر ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے، آپ جنرل مت بتائیں، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اصلاح اخلاق کا کیسے ذریعہ ہے؟ سوال کو سمجھیں، پتہ نہیں ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ادھر کا ادھر لگا دو، ادھر کا ادھر لگا دو۔ بھائی جب ایک سوال ہے یا صورت ہے، آیت ہے، تو اس آیت میں اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ پہلے آیت میں پڑھیں، پھر آپ اس کو جنرلائز کریں۔ سر جی، اس سے اپنے لیے مال کی محبت کم ہوتی ہے اور دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، رحم دلی، ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو اخلاق یہ میں۔ اچھے اخلاق نہیں ہیں؟ یہی اس جو آپ نے ابھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے بندے کو مال کی محبت کم ہوتی ہے، بخل سے بچتا ہے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فیاضی کا ثبوت دیتا ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں، بخل سے بچتا ہے، برے اخلاق سے بچتا ہے، تو اصلاح افعال مال جو ہے وہ انفاق کی وجہ سے کتنا بڑا انسان اس کی تربیت ہوتی ہے اصلاح اخلاق کے حوالے سے۔ قرآن کے یہ پہلو اگر ہماری نظروں سے اوجھل رہے نا تو قرآن کے پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں وہ چیز سے تعارف کراتا ہے جو چیز انسان کے لیے اعلیٰ ترین ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اچھا، حج کیسے اصلاح اخلاق کا ذریعہ بنتا ہے؟ سر، ولا فسوق ولا جدال، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ تو اس سے اخلاق پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ سر، معاشرہ آپ کو سکون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ چھوٹی چھوٹی دواؤں کی تو 100 تفصیلات بتا دیتے ہیں، یہاں اخلاقی بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج، نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج ہمیں صبر سکھاتا ہے، زبان پہ کنٹرول سکھاتا ہے، تو کتنا بڑا اصلاح اخلاق کا ذریعہ ہے نہیں ہے؟ جی سر، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں نا کہ قرآن سے لے لو جو مرضی ہے، ہر چیز قرآن دیتا ہے آپ کو، بشرطے کہ آپ غور و فکر سے پڑھیں سمجھیں، اور چیز بھی وہ دیتا ہے جو معیار اس کا 100% وہ صحیح ہے۔ کوئی اور چیز قرآن کے مقابلے میں بالکل صحیح نہیں ہے، چاہے کہیں سے بھی آئے۔ کیوں؟ یہ اللہ برحق نے حق بات بس ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی چیز سوال کلیئر نہیں ہے آپ کا مکی صورتوں کے بارے میں، کیونکہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے مکی صورتوں کا، ابھی بھی اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب چلیں آگے۔ مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین لکھیں، ایک نیا پیج لیں اور اس پہ لکھیں مکی صورتوں کے مرکزی مضامین 4 ہیں۔ ایک ہے احکام، علم الاحکام لکھ لیجئے، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں بنا ہوا ہے، جو میں نے مدنی صورتوں کے مضامین بھیجے ہیں نا، آپ نے اگر دیکھا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ جی جی سر، سر، دیکھیں۔ دیکھا ہے۔ جی سر، جی دیکھیں۔ اچھا، اب پہلا مضمون ہے، وہاں لکھیں علم، اس کے اپنے سامنے رکھیں علم الاحکام۔ دوسرا ہے اہل کتاب۔ اہل کتاب میں کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ تیسرا مضمون ہے منافقین۔ اچھا، مکی صورتوں میں منافقین کا ذکر کیوں نہیں آیا اور مدنی میں کیوں آ رہا ہے؟ سر، منافق مدینہ میں تھے، مکہ میں تو نہیں تھے۔ کیوں؟ کھلم کھلا یا کفر تھا یا اسلام۔ دیکھیں، یہ باتیں آپ جنرل کر رہی ہیں، میں آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں، کیوں مکے میں منافق نہیں تھا اور مدینے میں منافق تھے؟ سر، یہود کے سارے قبائل مدینہ میں تھے۔ کیا بات کر رہی ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈائریکٹ سوال کریں، جواب دیں۔ سوال جواب میں دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ مکے میں جو بھی اسلام لاتا تھا اس کو تخت مشق بنایا جاتا تھا، مصیبتوں اور اس کے پہاڑ مخالفتوں کے اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہجرتیں 2 ہوئی ہیں، دونوں حبشہ کو ہوئی ہیں۔ مکے میں یا تو اس مسلمان تھا یا کافر تھا، بیچ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ مدینے میں آ کے، اب بڑے غور سے سنیں ڈاکٹر صاحبہ، مدینے میں آ کے اسلام حکمران بن گیا۔ اب اس میں مفاد نظر آ گئے لوگوں کو، بھائی مال غنیمت آ رہا ہے اور دیگر بے شمار فیسلٹی ہیں مسلمان ہونے میں، تو انہوں نے کہا کہ فائدے کے لیے تو مسلمان بن جاؤ لیکن قربانی مت دینا کوئی۔ یہ منافقانہ رویہ صرف مدینے میں ہو سکتا تھا جب اسلام حکمران تھا۔
مکے میں اسلام اذیتوں کا باعث بنتا تھا اور وہ منافق تیار نہیں تھے۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر، ماشاء اللہ۔ اچھا، چلیں آگے چلتے ہیں۔ چوتھا بڑا مضمون ہے جہاد و قتال اور غزوات پر تبصرہ۔ آپ کو کل 2 ہینڈ آؤٹ ملے ہیں، ملے یا نہیں ملے؟ جی سر، جی ہاں ملے۔ ملے ہیں سر، دیکھے نہیں۔ اچھا، اگر آپ نے دیکھے ہیں نا، اب یہ جو ہے نا کہ منافقین مدینے میں، تو منافقین قرآن میں پوری تفصیل سے بیان کر وہاں ہینڈ آؤٹ میں آپ کے موجود ہیں۔ 37 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ملا ہے آپ کو، ملا ہے نہیں ملا؟ جی ہاں جی جی سر۔ اگر آپ کو کوئی قدر ہے نا قرآن کی، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ خزانہ مل گیا ہمیں، اور ہم نے اہل کتاب پر بھی الگ سے آپ کو بھیجا ہے۔ اہل کتاب قرآن میں ملا ہے آپ کو، نہیں ملا؟ جی تو یہ دونوں بڑے مضمون وہاں کورڈ ہیں۔ کاش کاش آپ قرآن کی جب اہمیت کو جانیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو مکی سودنوں کا خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ جہاد و قتال آج میں پڑھاؤں گا اور اس کا ہینڈ آؤٹ الگ بھیجوں گا آپ کو، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں تو چیزیں پتہ نہیں تھی۔ اچھا، اب ایک ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے ہے احکامات۔ مکی صورتوں میں احکامات کیوں آئے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر تاکہ یہاں پر باقاعدہ اسلام کا نظام نہیں ملتا تھا، اس لیے اب اس کے لیے احکامات کی ضرورت تھی۔ سر مدنی صورتوں میں یہ ہے کہ حکومت قائم ہوئی تھی اور نافذ کرنا آپ کے لیے ممکن تھا احکامات کو۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور دین اسلام ایک پورا نظام ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، غرضے کے چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے شادی بیاہ طلاق، اس کا پورا نظام ہے۔ تو مدینے میں نبی آخر الزمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لہٰذا وہاں احکامات اور ان احکامات کا نفاذ قیامت تک کے لیے مثال بننا تھا، اور یہ وہاں ہوا مدینے میں۔ تو علم الاحکام جو ہے وہ ان سارے احکامات کا جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آپ ذرا لکھیں اپنے ہینڈ آؤٹ پہ، کھولیں ذرا آپ اپنا ہینڈ آؤٹ، پیج 2 پہ، پہلے پہ انڈیکس ہے، پیج 2 پہ کیا ہے بلا؟ کیا ہے پیج 2 پہ؟ مدنی دور میں نازل ہونے والی 24 صورتیں، 3 ادوار۔ آپ نے زحمت کی مرکزی ہو نا اس کو نظام علم۔ دیکھنے کی، اگر آپ نے زحمت کی ہو نا تو پھر، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنے قرآن کے بارے میں، آپ دنیا کا 2 پیسے کا سامان خریدنا ہوتا ہے نا، 2 روپے کا، پیسے تو خیر آج نام دینا ہی گناہ ہے، تو آپ کتنا سوچ بچار کر کے اور دنیا میں آپ زندگی گزارتے ہیں بے پرواہ ہو کر قرآن سے، اور پھر کیفیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ دنیا کی کثرت طلب نے تمہیں ایسا غافل کر دیا کہ اس غفلت میں ہی تم لبے گور پہنچ جاتے ہو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ آگے جو دھمکیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وارننگ ہے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تمہیں ان قریب لگ پتہ جائے گا۔ جب قبر میں پہنچو گے نا تو موت کے وقت بھی تمہیں لگ پتہ جائے گا۔
خدا کے لیے یہ جو ہینڈ آؤٹ ہیں یہ بڑے مکمل ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اچھی معلومات انشاءاللہ ملیں گی، اس لیے کہ یہ ماشاء اللہ قرآنی سے ماخوذ ہیں۔ سر جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، واقعی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہو۔ بہت زبردست چیزیں ہیں یہ آپ جو ہمیں شیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں۔ بس یہ اللہ کے احکامات ہیں، انہی کی برکتیں ہیں، اسی کا کرم ہے، لیکن آپ برائے مہربانی اس قرآن کی قدر کریں۔ تو ساری مکی صورتیں پیج نمبر 2 پہ، ساری مدنی صورتیں پیج نمبر 2 پہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور آگے پیج نمبر 3 پر آپ دیکھ رہے ہیں چاروں مضمون کو مکی صورتوں کے: علم الاحکام، اہل کتاب، یہود و نصارہ، منافقین، اور جہاد و قتال اور غزوات پر تبصرہ۔ یہ 4 بڑے مضمون ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے علم الاحکام پر۔ علم الاحکام جو ہے اسی پیج پر، اسی فگر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آپ کے سامنے ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، کہاں سورہ بقرہ میں بیان ہوئے ہیں۔ آگے چلیں تو سورہ بقرہ کے بعد سورہ نساء ہے، اس میں احکامات ہیں، اس کی بریف یہاں موجود ہے، کن صورتوں میں ہیں۔ سورہ مائدہ 5 نمبر پر ہے، اس میں احکامات اور ہدایات کہاں ہیں، کن آیات میں ہیں۔ آگے آپ دیکھیں تو 4 نمبر 5 نمبر پیج پہ سورہ معاہدہ کے بعد سورہ نور میں احکامات کہاں ہیں، سورہ احزاب میں۔ تو یہ بڑی بڑی صورتوں کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے انہی پیجز پر آیات بھی کوٹڈ ہیں۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں کہ یہ احکامات یہی شریعت بنتے ہیں، جا کے یہی احکامات اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا، اس قرآن کو اس گہری نظر سے نہ پڑھا تو قیامت کے دن ہمیں بڑا مسئلہ ہوگا۔ کوئی سوال احکامات کے حوالے سے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ ایک صورت اور ہے جس میں احکامات ہیں لیکن یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ کون سی صورت ہے؟ سر جی نساء، کون سی؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء موجود ہے، آپ سر نے پڑھا ہی جہاں نہیں ہے، آپ نے سورہ پڑھا ہی حجرات۔ نہیں ہے۔ سورہ طلاق، جس میں طلاق کے احکامات ہیں، لکھیں یہاں سورہ طلاق۔ آپ میں سے جو لوگ درس دیتے ہیں ان کو یہ سب چیزیں ازبر ہونی چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ احکامات، اس قسم کے احکامات کہاں آئے ہیں۔ طلاق کے احکامات اور قرآن میں کہاں کہاں آئے ہیں بلا؟ سورہ بقرہ میں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، شاباش۔ سر تو جی سورہ بقرہ میں 80% احکامات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اچھا، قرآن اب کی۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سورہ بقرہ کے کون سے حصے میں احکامات ہیں؟ سر سیکنڈ ہاف میں۔ کیوں سیکنڈ ہاف میں کیوں ہیں؟ فرسٹ ہاف میں کیا ہے؟ فرسٹ ہاف میں تو بنی اسرائیل کے متعلق سارے مشرقین چار اور شیٹ ہے۔ یہود دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو قرآن سے تعلق ایسا ہونا چاہیے
کہ سمجھ کے پڑھیں. پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری سورت البقرہ ہے. البقرہ کے اندر پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہی تقسیم ہے: پکے سچے مومن، پکے کافر اور منافق. یہ آیت 20 تک کا مضمون ہے. اس کے بعد پوری انسانیت کو دعوت ہے: یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد چوتھا رکوع ہے انسان حضرت آدم کے پیدائش کا معاملہ اور شیطان کا انکار کرنا. بڑی پیاری تفصیلات ہیں. وہیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ جنت اولاد آدم کو مل سکتی ہے. کس شرط پر؟ جلدی بتائیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن آپ تَبِعَ ذرا هُدَايَ. چپ رہیں، آپ چپ رہیں خدا کے لیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ دوسرے لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. جی، وہاں اللہ نے ایک بڑی بنیادی بات بتا دی: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب بھی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے، جس نے اس کا اتباع کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کسی پریشانی، غم، کسی خوف کا اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ جس چیز کی اتباع کر رہا ہے، اس کو بھیجنے والے نے اس کے لیے مشکلات آسان کر دی ہیں. اور جنہوں نے اس چیز کا، یہ تو تھا نا خوشخبری، انذار، تنبیہ کیا ہے: جس کسی نے اس سے منہ موڑا یا اس کی مخالفت کی وہ جہنمی ہوں گے. اب یہاں سے بالکل قرآن نے شروع میں بتا دیا کہ میرا اتباع کرو گے یہ انعامات، میرا انکار کر کے میری تکذیب کرو گے تو یہ تمہاری ذلت ہوگی. جو آج امت مسلمہ اس کے انکار پر زبانی ہم 1000 دفعہ کہیں، آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں، اجتماعی طور پر دیکھ لیں، مسلمان کتنے قرآن کے خلاف ہیں. 70 سے زائد سال ہو گئے ہیں. ہم نے وعدہ اللہ سے کیا، اس نے کتنا خوبصورت ملک ہمیں دیا، اور ہم نے اس قرآن کو قریب بلکہ دور دور کرتے چلے گئے. آپ کو برکتیں زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ اس وقت نازل فرمائے گا جب آپ اس کی ہدایت کی پیروی کریں گے، قرآن کی پیروی کریں گے. عوام، خواص، اسٹیبلشمنٹ، ججز وغیرہ وغیرہ. اگر یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یہ اصول اللہ نے بتائے ہیں. احکامات پہ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. 14 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے جو میں نے بھیجا ہے. بنی اسرائیل، یہود و نصارہ قرآن مجید میں. آگے 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ ہے آپ کے پاس؟ جی سر. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس میں کس قدر تفصیل سے بتایا گیا ہے. سورہ بقرہ کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ ہے ناکامی اور کامیابی. پیج 2 پہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پیج نمبر آپ آئیں، اگر جی 3 نمبر پیج پہ دیکھیں، حضرت ابراہیم کا چارٹ ہے. یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے کہ اس میں پوری پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ انبیاء کون سے کہاں کہاں پیدا ہوئے، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پوری ڈیٹیل ہے. اور 40 سے نیچے لکھا ہوا ہے مرکزی مضامین، آیات 40 تا 123.
کیا ہے اس میں مضمون بلا؟ نہ قرآن آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس ہینڈ آؤٹ میں بنی موجود اسرائیل ہے کہ بنی ان اسرائیل کی چارج شیٹ ہے. بنی پہلے اسرائیل پر انعامات ہیں، انعامات. پہلے انعامات ہیں، ان پر اللہ نے کیا انعامات کیے کہ کس ذلت میں وہ غلامی پہ مجبور کر رکھا تھا فرعون نے ان کو، کس طرح رب العالمین نے فرعون سے ان کو نجات دلائی، اس کو غرق کیا اور اسی سمندر سے وہ پار ہوئے. تو پہلے اس میں ان پر انعامات ہیں، پھر ان کے جرائم ہیں کہ جن کے پاس اتنے نبی آئے. یہ سارے نبی جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نا پیج نمبر 3 پہ، حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے اور اتنے بدبخت تھے. آپ اگر دیکھیں نا انعامات لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، پیج نمبر 4 پہ آئیں، تمام ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے، آیت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے. دیا ہوا نہیں دیا ہوا؟ جی ہاں. جی سر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب جو آپ نے کہا چارج شیٹ، پوری کی پوری چارج شیٹ آپ کی صفحہ نمبر 5 سے شروع ہو رہی ہے. کیا جرم تھا، کس آیت میں ذکر ہے، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. موجود ہیں نہیں ہیں؟ موجود. جی ہاں موجود ہیں. تو آپ پڑھنے کی زحمت کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. اچھا، اب یہ دیکھیں پیج 5، 6 اور 7 تک یہ کتنی بڑی چارج شیٹ ہے. اس کے بعد 124 تک 151 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد تبدیلی امامت ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے جو احکام ہیں وہ پیج نمبر 9 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیات کے حوالوں کے ساتھ. اور اس طرح پوری سورہ بقرہ کا خلاصہ موجود ہے کہ نہیں؟ جی سر. میں نے کہا میں آپ کو کم از کم بتا تو دوں اس میں کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں بقرہ کے بعد پیج 12 پہ آئیں، بنی اسرائیل سورہ نساء میں، اہل کتاب سورہ مائدہ میں، اہل کتاب بنی اسرائیل میں، پورے قرآن کا ایک خلاصہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اس 14 پیج کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. کوئی سوال اس کے بارے میں؟ جلدی کریں. اچھا، یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں جو چارج شیٹ ہے یہ یہود کے بارے میں ہے یا نصارہ کے بارے میں ہے؟ چلو عجائب. سر جی، یہود کے بارے میں ہے، یہود سورہ کے بقرہ بارے میں میں. یہود کے بارے میں، جی بارے میں سر، یہود کے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، یہ بات تو آپ کی 100% ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، ایک وہ ہے نا جموں پر تبصرہ، ہاں یہ سب کو ابھی بھیجتے ہیں، پھر مجھے واپس کریں، میں نے پڑھا رہا ہوں. جی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ نصارہ پر تبصرہ کہاں ہے؟ سورہ آل عمران میں آل سر. عمران میں. کون سا حصہ آل عمران کا؟ یہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آل عمران 2 بڑے مضمون ہیں اس میں. ایک ہے اہل کتاب اور اہل کتاب میں بھی نصارہ پر تفصیلی تبصرہ، اور دوسرا کیا ہے؟ جنگ احد پر تبصرہ. لکھیں آپ اپنے پاس، پھر اس کو پڑھیں. پہلا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا 200 آیات پر مشتمل ہے. پہلا نصف نصارہ کے بارے میں ہے اور دوسرا نصف
غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اچھا، جو غزوہ احد پر تبصرہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں سے امیر کی کمزوری تھی اطاعت ان کو اب مسلمان آپ کمزوریوں ادھر کو ادھر کی ہانکیں گے، بات بڑے غور سے سنیں۔ وہ جو کمزوریاں مسلمانوں نے دکھائی، جو منافق، پہلے تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا، پھر جو انہوں نے کمزوریاں اور خامیاں دکھائیں ان تمام پر تبصرہ گرفت، ایسی گرفت کہ پھر مسلمانوں نے کبھی یہ حرکت نہیں کی اور کسی ایسی جنگ میں ان کو قابل ذکر عظیمت نہیں اٹھانا پڑی جیسے جنگ بدر میں اٹھانا پڑی تھی۔ تو یہ تبصرہ ہے غزوہ احد پر۔ غزوہ بدر میں کس صورت میں تبصرہ ہے؟ سورہ انفال میں۔ سر آل عمران میں بھی ہے۔ بس کریں آپ سعدیہ صاحبہ، بس کریں۔ کمپلیٹ تبصرہ سورہ الانفال میں ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں قرآن، تاکہ جب میں آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ بتا دیں قرآن میں یہ چیز فلاں جگہ دیکھ لو۔ آپ بڑے غور سے سنیے۔ کاش کاش یہ تبصرہ ہمارے فوجی جرنیل پڑھتے، فوجی جنگی ماہرین پڑھتے تو ہم نے کیا کیا؟ جنگ جیتی یا ہاری وہ تو ابھی بھی کوشچن مارک ہے، لیکن ہم نے پھر کیا کیا اس کے لیے؟ نور جہان کے گانے، فلانے کے ترانے، فلانے کی بکواس، جی اور سر، سبق نہیں سیکھا۔ کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے غلطیاں کیا کی ہیں۔ یہ ہے قرآن، اور یہ ہے قرآن سے باہر کی زندگی۔ مجاہد فی سبیل اللہ اور ایک مرسنری فوج جس کی تنخواہ کا مسئلہ ہو، مراد کا مسئلہ ہو، ان میں فرق دیکھ لیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ جی سر۔ قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، میں نے غزوات آپ کو مل چکے ہیں، ابھی مل چکے ہیں نا؟ میں نے ابھی بھیجے ہیں۔ جی سر۔ جی سر، جی مل گئے۔ یہ میں نے اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب ہم نے احکام سمجھ لیے اور اہل کتاب بھی قرآن میں سمجھ لیا، اور دونوں ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے بات؟ یہود کہاں بیان ہوئے ہیں، نصارہ کہاں بیان ہوئے ہیں؟ یہود بقرہ کا پہلا نصف ہے اور نصارہ آل عمران کا پہلا نصف ہے۔ باقی جتنی جگہ پہ بیان ہوئے ہیں وہ آپ کی اس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں، جس میں ہم نے ٹائٹل دی ہے بنی اسرائیل قرآن میں۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ کوئی سوال؟ تیسرا جو بڑا مضمون ہے، اور ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، منافقین قرآن مجید میں 37 پیجز کا، 37 پیجز۔ یہ منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جس کا ڈبل چہرہ ہوتا ہے، سامنے کچھ اندر کچھ۔ صاحبہ یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی روایتی ہیں۔ سر جی حدیث میں جو ان کی 4 کوالٹیز آتی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ منافق کی ڈیفینیشن عام آدمی کے لیے، پیچیدہ پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، گالی دے، جو باتیں نہیں، آپ بات بالکل وہی کہہ رہی ہیں جو اس نے حدیث میں کہی، آپ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔
سر جس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو. مفاد کا بندہ سر، مفاد کا بندہ. یہ ہوئی نا بات. اس کو اسلام سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کفر سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو کس سے غرض ہے؟ مفاد، اپنے ذاتی مفاد سے. اپنے مفاد سے. وہ یک وقت وہ جو آپ ڈبل فیس اور فلانا فلانا کہہ رہے ہیں نا، ڈبل فیس یہ ہے کہ کافروں میں ہوتا ہے تو کافر، مسلمانوں میں ہوتا ہے تو مسلمان. نہ وہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، بس دراصل وہ اپنے مفاد کا بندہ ہے. اور منافق سے مراد دین میں وہ شخص ہے جو قرآن کے ساتھ قرآن کا اتباع کا دعویٰ کرے اور عمل اس کا اس کے خلاف ہو، مفاد اپنے مفاد میں ہو. اب بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی سر. میں اور آپ جب بھی اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں، ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں. اب سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ اللہ معاف کرے سر، جی سمجھ آ گئی ہے. ہم جب پڑھتے ہیں نا کہ کافر، تو ہمیں انڈیا والوں پہ ذہن ادھر جاتا ہے. سر جب ہم پاکستان میں بڑی اچھی مثال ہے ایک. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کا ہر آدمی غریب ریڑھی والا بھی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا ججز ہوں، وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے سر. اپنے مفاد کے لیے. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. کوئی قرآن کا لحاظ ہم کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم امر پیرا ہیں؟ نہیں ہیں. اس لیے ہم مفاد کے بندے ہیں، اور مفاد کا بندہ منافق ہوتا ہے. اور منافق کا آخری انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں کیا ہوگا؟ اسفل السافلین، جہنم کا سب سے نچلا درجہ. یہ ہوئی نا بات. پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سب سے نچلا درجہ، کافروں سے بھی نیچے. درجہ اسفلین کیا ہے؟ وہ اسفل السافلین کا لفظ کس کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ آپ صاف بتائیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. بات وہ کریں جو بات اگلے کی سمجھ میں آئے. فلسفیانہ ٹرمز اور اصطلاحیں بعد کی بات ہے. تو یہ ہے مومن کا منافق کا انجام. اب یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدے کا منافق اور ایک ہوتا ہے عمل کا منافق. وہ جو حدیث ہے نا کہ 4 چیزیں جس میں ہوں وہ چاروں کے چاروں اس میں تو پکا منافق ہے. وہ عقیدے کا بھی منافق ہے. جب عقیدے کا ہے تو عمل کا تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن عمل کا منافق صرف وہ منافق ہوگا جو عقیدتاً ٹھیک ہے، لیکن اس عقیدے کا بھرپور اظہار اس کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر مفاد کا بندہ بن جاتا ہے. اور اس میں جس میں یہ چاروں میں سے ایک خصوصیت بھی ہوگی، وہ 25% کا منافق ہوگا. اور نفاق جس کے دل میں ہوگا، وہ جب تک کفر اور نفاق سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے دین پر مکمل عمل نہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کوئی سوال جو اس حوالے سے ہو کہ منافقین کے بارے میں؟ سر جی جیسے آپ نے بتایا عدالتوں کا، تو سر جی یہاں یہ جو آیات لکھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور قرآن کے اوپر ہاتھ رکھوا کے یہ جو اوتھ لے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، تو یہ پھر کیا ہے؟ اس میں کیا ہوا ہے؟ ان کی لاجک کیا ہے؟ میڈم آپ نے یہ بات نہیں سمجھی کہ ایمان دل میں ٹھک جائے نا، جب کہ دین اسلام ہی حق ہے، اس کا عقیدہ حق، اس کے مطابق عمل کرنا حق، وہ مسلمان ہے.
جس کے دل میں مغرب کا طاغوت کا لا پڑے، اسی کو حق مانے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، دین اسلام کا، قرآن کا، عدل کا اصول اس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آپ مجھے بتائیں جلدی سے۔ کافر۔ تو پھر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ یہ بھائی 75 سال سے ہم اس ملک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جس گھر میں عدل نہیں ہے، جس گھر میں اسلام نافذ نہیں ہے، وہ گھر طاغوتی گھر ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے قرآن حجت ہے تیرے لیے یا تیرے خلاف۔ حجت تیرے حق میں حجت اس وقت ہے جب تو اس پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے۔ تیرے خلاف حجت ہے اگر تو نے زبانی اعلان کیا کہ میں اس کی بات، ہر ایک بات کو پر حق مانتا ہوں، اور عملاً اس کے خلاف کیا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، سر نمازیں پڑھتے رہیں اور عمل سارے قرآن کے خلاف ہوں۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ سر ہمارا یہ حال ہے۔ ہم بھی اس کا حصہ ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اچھا، آج میں نے آپ کے سامنے 4 مرکزی مضامین تھے مدنی صورتوں کے: احکام، اہل کتاب، یہود و نصارہ، اور تیسرا منافقین۔ چوتھا آج میں نے نہیں ابھی کور کیا، ہینڈ آؤٹ آپ کو مل گیا ہے، وہ ہے قرآن میں غزوات وغیرہ پر تبصرہ۔ پڑھ کے آئیے، کل میں نے سیدھے سیدھے پہلے آپ سے سوال کرنے ہیں، اس ہینڈ آؤٹ پہلے آپ کو موقع ہوگا مجھ پر سوال کرنے کا، پورے مدنی صورتوں کے حوالے سے، بلکہ مکی صورتوں کے حوالے سے بھی، اور پھر میں آپ کے سوال کے بعد پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو ذرا پڑھ کے آئیے، سمجھ کے آئیے، تاکہ آپ کو پڑھنے کی عادت پڑے۔ اب کوئی سوال جو 3 پارٹس میں نے کور کیے ہیں مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین: علم الاحکام، بنی اہل کتاب اور منافقین، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر جی اتنی ڈیٹیل دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے صحابہ کرام جو 9 سال اور 12 سال لگاتے تھے ان کو سمجھنے میں، تو وہ بھی ہمارے لیے تو وہ بھی بہت کم ہے، زندگی چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، جتنا پریکٹس کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس کو لیے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، سب چیزیں اتنی آسان ہیں کہ مجھ جیسا آدمی جس نے کوئی دارالعلوم اٹینڈ نہیں کیا، انجینئرنگ پاکستان سے، امریکہ سے پریکٹس کی، لیکن قرآن کا طالب علم رہا، اس کو اگر یہ قرآن اتنا جلدی سمجھ آ جاتا ہے تو آپ اور میں اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بشرطے کہ یہ ہماری ترجیح اول ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے پروردگار۔ سر سر جیسے جی، آپ آج کے سمجھاتے ہیں اس دور پہ میں جو عمل آپ کرنے بتا کی رہے ہیں توفیق۔ منافق اور مسلمان کی فرق، تو مجھے تو کوئی شخص بھی صحیح مسلمان نظر نہیں آتا کہ اس کے کرتوت ہی ایسے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا نظام تو نہیں بدلتا، اللہ نے جی جو سر، ایسا ہی لگتا ہے ہر بندہ ہی منافق ہے۔ ہاں، ہر بندہ ہی لگتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر اس کی منافقت نہیں ختم ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر میری رہا ہوں۔ بہن ایک بات سمجھیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، میں اور آپ اپنے اپنے ذمہ دار ہیں۔ جی، میں جزاک اللہ۔ اپنے کو دیکھوں، اپنے سامنے اس قرآن کے آئینے کو رکھ کے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کروں، یہ ذمہ داری میری ہے۔ اس تک آپ نے پہنچا دینا ہے، ٹھیک ٹھیک، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
عمل کرے نہ کرے آپ اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں، بس عمل نہیں لست کرتے تو علیہم جزاک اللہ. لست علیہم بمسیطر. لیکن ہم دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں کیوں نہیں فکر مند ہوتے؟ نہیں سر، ہیں اپنے بارے میں تو زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم ہمیں. اسی پہ زیادہ رہیں اور دوسروں تک پہنچا دیں، لیکن دوسروں کو آپ، نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام جو ہے وہ خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچا دینا ہے، یہی ہمارا کام ہے، ہم اس کو کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آج جتنے ہم دائی ہیں نا، اس کی دعوت دے رہے ہیں، خود ہمارے اعمال اس کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی نہیں، سچ کہہ رہے ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں سر، بالکل 100% یہی چیز ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ رب کے سامنے ہم ان ٹھیک ٹھیک ہماری زندگی کا حساب جب لیا جائے تو ہم نے زندگی اسی طرح گزاری ہو جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کل ہم پڑھ سب کے کو آئیے گا، آپ کو میں نے کوشش کی ہے کہ ساری چیزیں ہینڈ آؤٹ کی شکل میں مل جائیں، مکی صورتوں کے بارے میں، مدنی صورتوں کے بارے میں، وہ الحمدللہ کسی درجے میں ہو گیا ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے ان کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اپنے عزیزوں دوستوں کو بتائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اگر شریک ہو جائیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ سر جی، یہ جو انشاءاللہ ابھی ابھی سر۔ آیا ہے جنگوں پہ تبصرہ، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ تو اور کیا، جی یہ پہنچ گیا ہمیں، ٹھیک ہے. پہنچانے کا بندوبست میرے ذمے ہے اور انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ انشاءاللہ. پڑھنے کا ذمہ آپ کا ہے کہ آپ کے مائک میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں پہنچ جاتا ہے، آپ پڑھیں نہیں آپ تو پھر اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو، آمین آمین ثم ہم آمین۔ لوگوں کے اولادوں کو بھی، تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم فرما دے، آمین ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے اور عمل کی توفیق دے ہم لوگوں کو سب کو، آمین اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اور آمین بخش دے ہم لوگوں کو۔ آمین۔ ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں سر۔ تو اپنے گناہوں کی اصلاح کریں، پھر توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے پاک ہمیں توفیق دے۔ اپنے معافیوں کے سارے طریقے ہمیں بتا دیے ہیں۔ ضرور سر۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک